ایسے حالات آئیں گے کہ مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی، اور اگر نمازی ہوں گے تو اس نمازیوں کے دل اور دماغ دنیا میں لٹکے ہوں گے، اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آج اصلاح معاشرہ کے نام پر یہ پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دے کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایسے حالات مت پیدا ہونے دینا، ایسے حالات کو جنم ہونے مت دینا کہ آپ کے درمیان سے اسلام کی تعلیم ختم ہو جائے، قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں اور اس کی تعلیمات تمہاری زندگیوں سے ختم ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین المطہرین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے محترم بزرگوں، جمعیت علماء کے کارکنان اور خدام اور اس سے محبت اور تعلق رکھنے والے میرے عزیز دوستو، آج کا یہ صوبائی اجلاس جمعیت علماء بہار کا، جس میں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں آپ حضرات کو وہ پیغام دیا جا رہا ہے جو پیغام جمعیت علماء کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اصلاح معاشرے کا تعلق مسلمانوں کی زندگی سے وابستہ ہے، مسلمانوں کی معاشرتی اور معاملتی زندگی سے وابستہ ایک پیغام ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والے نسل انسانیت کو اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان و یقین رکھنے والوں کو یہ پیغام دیا اور پیشین گوئی فرمائی کہ دیکھو ان قریب ایک زمانہ ایسا آ سکتا ہے کہ لوگ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، لیکن اسلام کا کام، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا نظام ان کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی آیات، الفاظ اور صورتیں باقی رہ جائیں گی، لیکن اس کی تعلیمات، اس کا حلال اور اس کا حرام، یہ سب کچھ انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے حالات آئیں گے کہ مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی، اور اگر نمازی ہوں گے تو اس نمازیوں کے دل اور دماغ دنیا میں لٹکے ہوں گے، اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آج اصلاح معاشرہ کے نام پر
یہ پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دے کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایسے حالات مت پیدا ہونے دینا، ایسے حالات کو جنم ہونے مت دینا کہ آپ کے درمیان سے اسلام کی تعلیم ختم ہو جائے، قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں اور اس کی تعلیمات تمہاری زندگیوں سے ختم ہو جائے۔ یاد رکھو آج جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم سانس لے رہے ہیں، دنیا جو ہمارے سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا والوں سے یہ بتلا دیں کہ جتنا تم ہمیں ستاؤ گے، جتنا تم ہمیں آزماؤ گے، ہماری قوت ارادی کو اور حوصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، ہم رسول اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کے دین سے اپنی زندگی کو وطن ہی وابستہ کر کے تم کو دکھلا دیں گے۔ اور دنیا والوں کو یہ بتلا دو کہ رسول اللہ کی شان میں تم گستاخی کرو یا قرآن کے آیات کی تم بے حرمتی کرو، ہم خباب اور خبیب کے وارث ہیں، ہم بلال کے وارث ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنی اولادوں کو بتلا دو کہ ہم سمیہ کے ظلم و ستم کو جانتے ہیں، اس نے اپنی جان دے دی کفار مکہ کی برسوں کی نوک پر، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم اس سمیہ کے وارث ہیں جو جان تو دے دیں گے لیکن رسول اللہ کی تعلیم کو اپنی زندگی سے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور تم کیچڑ اچھالو، اللہ کی کتاب پر کیچڑ اچھالو، رسول اللہ کی ذات پر کیچڑ اچھالو۔ یاد رکھو میرے آقا چاند اور سورج ہیں، تم تھوکو گے چاند پر تو تمہارا ہی منہ کالا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو اس اسٹیج پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور ان کو وہ پیغام سنا دیں جو حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے لوگوں تمہارے لیے اللہ نے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو چن لیا ہے، تم مر تو جانا لیکن دین اسلام کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ اور میں آپ کو اس اسٹیج سے خیر سگالی کے طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے اندر سے ڈر اور خوف کو ختم کرو اور یاد رکھو مسلمان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، وہ جیے گا دین اسلام کے ساتھ جیے گا تو غازی بن کر کے جیے گا، اور اگر مرے گا دین اسلام پر تو شہید ہو کر کے مرے گا۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، اس لیے میرے بھائیوں آپ یہاں سے جائیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اس لیے کہ معاشرے کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا زینہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں آج اس مبارک اسٹیج سے اس مبارک خداموں کے سامنے ہم آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی کی حرکتوں سے اپنے دل میں ملال مت پیدا کریے، بلکہ آپ یہ کہیے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور ان کی غلامی پر مرنا ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے اور آخری خواہش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔